بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم اور صحیح ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر پر آنے کی درخواست کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام ملا تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اکیلے مت جائیے گا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ کہیں وہ آپ کو محترم ساتھیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی تعلقات کے درمیان تضاد اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے یہ عناصر آج کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور عناد رکھنے والے عناصر ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی سے محبت اور بغض نہیں رکھے گا مگر مومن، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ محترم ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ والہانہ عقیدت اور محبت تھی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تیار ہوتی رہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کفار اور منافقین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سخت خلاف تھے اور اپنے باپ دادا کا بدلہ لینے کے لیے ہر وقت سازشوں میں مگن رہتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار نے حضرت علی سے اپنے جنگ بدر اور جنگ احد کے قاتلین کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے ایک نامی گرامی پہلوان کو اجرت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا لالچ دیا، جس پر وہ راضی ہو گیا۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بدبخت اجرتی قاتل کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ منتخب ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصے تک ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ پھر جب ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت محمد وفات پا گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بھیجا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو اس وقت ان کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ عمر فاروق چونکہ کچھ سخت طبیعت کے مالک تھے، اس لیے انہیں یہ مناسب نہ لگا کہ خلیفہ وقت کو حضرت علی اپنے گھر بلا رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت اور ان کے رتبے کا ادراک نہیں تھا، بلکہ وہ تو امیر المومنین خلیفہ وقت ابو بکر کی بزرگی اور ان کے رتبے کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس طرح بلائے جانے کی بات پر شش و پنج کا شکار تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بیعت بھی نہیں کی، آپ ان کے گھر اکیلے نہ جائیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے نبی کے گھرانے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ضرور ان کے گھر جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بلانے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے گھر گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو روکنا بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھے یا ان سے بغض اور عناد رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو احتیاطی حکمت عملی اپنانے کی غرض سے کہا تھا کہ آپ اکیلے مت جائیے گا بلکہ اپنے ساتھ کسی کو لے جائیے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت علی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ہمیں آپ کی خلافت سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس خلافت کی مشاورت میں
ہمیں بھی شامل کیا جاتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت علی کو ہم نے خلافت کے مشورے میں شامل نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت ثقیفہ بنی سعدہ میں حالات ہی اس قدر ہنگامی ہو چکے تھے کہ ابو بکر کی خلافت کی بیعت ناگزیر تھی۔ اگر وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت نہ کی جاتی تو مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو جاتے۔ چنانچہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کی، اور عمر فاروق اور حضرت علی کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ ان کے درمیان کوئی بھی دشمنی نہیں تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں قاضی کے عہدے پر بھی فیض فرمایا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول بھی فرمایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ ان دونوں پاک ہستیوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تمام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت کرنے والے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اہل بیت سے اپنے تعلق اور محبت کو مضبوط کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں، ان پر رحم فرما، ان کو برکت والا بنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں اپنے بیٹوں کا نام مولا علی کے نام پر علی اکبر، علی اوسط، مشہور سیدنا امام زین العابدین اور علی اصغر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رکھے۔ اسی طرح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کمال محبت سے اپنے تینوں بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور یہ تینوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے والد محترم کی طرح اپنے صاحبزادوں کے نام حضرات شیخین کریمین کے نام پر ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن رکھا۔ اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام عمر بن حسین بن علی رکھا۔ سیدنا علی بن حسین زین العابدین نے بھی اپنے نور چشم کا نام سیدنا عمر بن علی بن حسین اور بیٹی کا نام عائشہ بنت علی بن حسین بن علی رکھا۔